بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم نے 2 فصلیں پڑھنی ہیں، مختصر فصلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں، انشاءاللہ عز وجل 2 فصلیں کلیئر کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مقصد ثانی، ٹھیک ہے، مقصد ثانی منصوبات کے متعلق ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور 8 منصوبات ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں، اور 9 اور 10 یعنی 2 منصوبات وہ آج انشاءاللہ عز وجل اس سبق کے اندر پڑھیں گے، بقیہ انشاءاللہ آگے اس کو لے کر چلیں گے۔ تو اب آج کے جو ہمارے سبق میں ہے، تو طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم سبق کو کلیئر کرتے ہیں، سبق کے بعد پھر قرآن اور احادیث سے کچھ مثالیں اسی سبق سے ریلیٹڈ لیتے ہیں، تاکہ وہ سبق کے طور پر اس کو لیا جائے اور اس کے اندر کچھ اجرا وغیرہ کیا جائے۔ تو وہ بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ تو چونکہ آج 2 فصلیں ہیں، ایک کان اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ کی خبر اس کے ریلیٹڈ ہوگا، تو پہلی فصل جب یہ کلیئر ہوگی جس کے بعد میں وہ مثالیں میں عرض کر دوں گا۔ پھر دوسری ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم، چونکہ وہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو اب اس کو بیان کرنے کے بعد سبق کو، تو پھر آخر میں اس سے ریلیٹڈ جو مثالیں ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے، آسان سا سبق ہے، مختصر سبق ہے، انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائے گا۔ تو سبق طرف بڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فصل خبر کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها۔ فرماتے ہیں کانا اور اس کے اخوات۔ اب اخوات آپ کو اس کی ڈیٹیل میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ اخوات سے کیا مراد ہے، کیوں اس کو انہوں نے ذکر کیا یہ لفظ۔ تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اخوات سے کیا مراد ہے، یعنی افعال ناقصہ کانا کے علاوہ جتنے بھی دیگر 16 ہیں تو وہ۔ تو کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، اور اسی سے متعلق ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تو فرماتے ہیں اب اس کی تعریف کیا ہے، یعنی افعال ناقصہ کی خبر کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن اس طرح میں پیپر میں آ سکتے ہیں کہ اس کا اسم، اس کی اسم کی تعریف کیا ہے، یہ آپ نے وہاں پر پڑھی تھی، اور اس کی خبر کی تعریف کیا ہے وہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یعنی جس طرح کا جس کا محل ہوتا ہے وہاں پر ہی وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے اس کو ذکر کر دیا اس کی خبر کے طور پر۔ اب اس کی باقاعدہ تعریف کیا ہے، هو المسند بعد دخولها۔ کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے، کہتے ہیں یہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، یعنی ایک جملہ اسمیہ، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ جو مشبہ بفعل ہیں، افعال ناقصہ وغیرہ ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر زید قائم ہے، اس کے اوپر جب کانا داخل کیا تو اب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا۔ جملہ اسمیہ جو تھا زید قائم، یہ زید مبتدا اور قائم خبر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر جب داخل کیا کانا، یا اسی طرح رفع مشبہ بفعل داخل کرتے ہیں، جو بھی پیچھے آپ نے پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر آگے احکام ان کے بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، یعنی اعراب پھر ان کا بدل جاتا ہے وغیرہ۔ تو اب یہاں پر زید قائم، اس کے اوپر کانا داخل کیا، تو اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں منصوبات میں سے خبر، یعنی افعال ناقصہ وغیرہ کی خبر جو پڑھ رہے ہیں، تو اب اسی کو ہم نے لینا ہے صرف یہاں پر۔ تو زید قائم پر جب ہم نے کانا داخل کیا تو کانا زید قائما۔ اب یہاں پر کیا ہم نے پڑھا کہ خبر ان کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اس کو میں نے پہلے بھی 2-3 جگہ پر عرض کر دیا ہے، دوبارہ یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی زید قائم جملہ اسمیہ تھا، اس کے اوپر داخل کیا کانا کو، کانا وغیرہ کو جب اس کے اوپر داخل کیا تو اب زید قائم میں قائم تو پہلے ہی مسند ہے، کیونکہ خبر ہے، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، جو مبتدا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ اب وہ پہلے ہی مسند ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ هو المسند بعد دخولها، کہ جو خبر ہے کانا وغیرہ کی تو یہ اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے، حالانکہ خبر تو زید قائم یہ پہلے ہی مسند ہوتی ہے۔ اس کا جواب پہلے بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے، وہ چونکہ اسم کے تحت میں نے عرض کیا تھا، وہی جواب یہاں پر ہے خبر کے تحت، وہ یہ ہے، دوبارہ سماعت کر لیں، سمجھ گئے ہوں گے اعتراض میرا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زید قائم میں قائم خبر ہے، زید مبتدا ہے۔ اب اس کے اوپر جب افعال ناقصہ یا رفع مشبہ بفعل وغیرہ جب داخل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو وہاں پر پیچھے بھی اور یہاں پر بھی یہ جو بات ہے نا کہ بعد دخولها، اس طرح کی جو عبارت وہاں پر بھی گزری یہاں پر بھی ہے، بعد دخولها کی قید اس لیے لگائی کہ جیسے ہی یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو پہلی جو ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے جس طرح مبتدا خبر کی یا دیگر، تو یہ ختم ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہوئی، ان کو یوں کہہ لیں کہ ایک دفعہ بالکل ان کی صفائی ہوگی جو بھی ان کی پہچان تھی۔ اب جب ان کے اوپر کوئی نئی چیز داخل ہوگی تو وہ اپنی پہچان پیدا کریں گی،
ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، تو وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے پھر آگے اس کو نام دیتا ہے۔ تو یہاں پر کانا کی جو طاقت تھی، کانا کی جو حیثیت تھی، تو زید قائم مبدا خبر جو تھا، اس کے اوپر جب فعل ناقصہ میں سے کوئی داخل ہوا تو انہوں نے پھر اپنی حکومت جاری کر دی۔ اپنی حکومت ان کی کیا ہے کہ ان کے داخل ہونے کے بعد زید ان کا اسم بن جائے گا، اگرچہ پہلے بھی مبدا تھا، اب پہلے بھی اس کا اعراب یہی تھا، لیکن اس کے داخل ہونے کے بعد یہ اسم ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، مسند ہوگا، اور ان کے داخل ہونے کے بعد ان کی جو خبر قائم، پہلے بھی خبر تھی لیکن یہ قائم من ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ان کے داخل ہونے کے بعد مسند، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی، پہلے بھی اس کو بارہا میں نے جہاں جہاں موقع تھا اس طرح کی چیز کو عرض کیا تھا۔ اب یہی انہوں نے مثال دی ہے جو آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، یعنی چونکہ ہم خبر پڑھ رہے ہیں کانا اور افعال ناقصہ وغیرہ کی، تو اب ان کی خبر کا کیا معاملہ ہے، چونکہ خبر کے تحت ہی پڑھ رہے ہیں یہ فصل، تو خبر کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَسْمَائِهَا مَعَ كَوْنِهِ مَعْرِفَةً بِخِلَافِ خَبْرِ الْمُبْتَدَى نَحْوُ كَانَ الْقَائِمُ زَيْدٌ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم، حکم کی ضمیر لوٹے گی، یہ جو ہم فصل پڑھ رہے ہیں، تو فصل کون سی پڑھ رہے ہیں کہ کانا کی خبر یا اس کے اخوات کی خبر، تو اب مطلب کیا بنا، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا حکم وہی ہے کہ حکم خبر المبتدی، جو مبدا کی خبر کا حکم ہے، یعنی اس افعال ناقصہ کی خبر کا حکم ایسے ہی ہے جیسے مبدا کی خبر کی حکم کا مبدا کی خبر کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سا سبق ہے، مطلب وہاں پر کیا حکم لگایا تھا اس کا، تو یہ ہم نے صفحہ نمبر، یہ جو کتاب ہے میرے پاس مکتبۃ مدینہ کی ہدایت النحو، اس کا ہم نے صفحہ نمبر 62 والا جو سبق ہے وہ اس کے موضوع پر ہم نے کلیئر کیا ہوا، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کا حکمی خبر المبتدا، تو یہ صفحہ نمبر 62 پر تھا، اور ہمارا جو سبق نمبر تھا اس میں یہ 19 اور 20 تھا شاید، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سماعت نہیں کیا تو ضرور اس کو دیکھیے گا بعد میں۔ تو اب اس کو ہم نے وہاں پر کس انداز میں پڑھا تھا، اس کا میں کچھ اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہاں پر تھا کہ جو مبدا کی خبر ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے، جملہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ ہوگی، جملہ فعلیہ ہوگی، شرطیہ ہوگی، ظرفیہ ہوگی، کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ساری چیزیں وہاں پر ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ جو اس خبر میں اور اس خبر میں فرق ہے، کہتے ہیں الا انہ یجوز تقدیمہ، مگر کہتے ہیں کہ جائز ہے خبر کا مقدم ہونا، یعنی یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں خبر کانا اور اس کے اخوات کی خبر جو، تو اس میں اس کی جو خبر ہوگی تو اس میں کیا ہے، کہتے ہیں انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائہا، کہتے ہیں ان کے اسماء پر اس کی خبر کا مقدم کرنا جائز ہے، ما کونہ معرفتاً، معرفہ ہونے کے باوجود، یعنی ان کی خبر، یعنی کانا وغیرہ کی جس طرح کی مثال آ رہی ہے کان القائمہ زیدن، یہاں پر القائمہ یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، یعنی یوں ہونا چاہیے تھا کان زیدن القائمہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کو مقدم کر دیا معرفہ ہونے کے باوجود، تو یہ صرف اس میں کر سکتے ہیں، اس مبدا خبر جو عام سمپل جملہ ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے تھے، تو اب اس میں نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، بہرحال یہ سماعت کریں کہ یہ جو کانا وغیرہ کی خبر ہے اس کی خبر معرفہ ہو تو اس کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس عام جو مبدا خبر ہے اس میں خبر معرفہ ہو تو مقدم نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کہتے ہیں بخلاف خبر المبدائی، مبدا کی خبر کے برخلاف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک مسئلہ کلیئر ہوا، مثال بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی علت سنیں کہ یہ کیوں ہے، وہاں پر بھی ہم نے اس کو پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہاں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں یہ کہا، ٹھیک ہے۔ اب جو مبدا خبر سمپل ہے اس میں خبر مقدم کیوں نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر التباس لازم آ جانا تھا، شبہ پڑ جانا تھا کہ کون مبدا کون خبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اعراب سے واضح ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح کان زیدن القائمہ، اس کو اگر ہم شروع میں لیں گے تو کان القائمہ زیدن، یعنی اعراب سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر خبر کون سی ہے اور اس کا اسم کون سا ہے، یہاں پر اس التباس لازم نہیں آئے گا، لہٰذا مبدا خبر جو سمپل ہے اس میں التباس اور یہ پریشانی ہونی تھی، تو اس لیے وہاں پر اس کی الگ صورت بیان کر دی، اس کا حکم ہی لہٰذا بیان کر دیا کہ وہاں مقدم نہیں کر سکتے، اور یہ جو صورت ہے اس کے اندر کیا ہے، کر سکتے ہیں، وجہ کیا ہے، اعراب کی جو شکلوں سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے اور پھر اس پر ایک مثال دیتے ہیں، یہ حاشی میں موجود ہے، اور یہ جو پہلی میں نے جواب دیا ہے نا یہ التباس والا، وہ بھی حاشی میں موجود ہے۔ اب جو فَإِن قُلْتَ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ جناب ان کے اعراب سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اس کے اندر آپ پھر کیا کریں گے، وہ مثال کیا ہے یہ بھی نیچے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کان الفتح ھذا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کیسے اس کو مقدم اور مؤخر کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اوپر کہہ دیا کہ اس کی خبر کو جب معرفہ ہو تو مقدم کر سکتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں تو جائز نہیں ہے ھذا کو مقدم کرنا، ٹھیک ہے،
تو یہ انہوں نے بیان کیا. تو اس کا پھر انہوں نے جواب یہی دیا کہ اب مین چیز وہی تھی کہ التباس لازم نہ ہو تو کر سکتے ہیں. اب اگر صورت آ جاتی ہے التباس والی تو ہم وہاں پر باز آ جائیں گے, ہم بھی وہاں مقدم نہیں کریں گے. بس سمپل سے اس کا جواب یہ ہے, ٹھیک ہے. یہی انہوں نے نیچے جواب دیا, کہتے ہیں قلنا, ہم کہیں گے قولنا بالجواز فیما اذا کان الاعراب فیہما او فی احدہما لفظیا, یعنی جب مبدا یعنی اسم اور خبر اور ان دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک جو کا اعراب جو ہے لفظی ہو, تو اس صورت میں ہمارا جو جواز کا قول تھا وہ اس انداز میں تھا, اس صورت میں تھا. لیکن یہ جو آپ نے مثال دی ہے کان الفتح ہاذا, تو اس میں تو ایک تقدیری ہے اعراب اور ایک محلی ہے یعنی ہاذا. تو لہٰذا اس صورت میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ یہاں پر ہم مقدم مؤخر والی صورت میں نہیں آئیں گے. اگر التباس والی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے التباس والا, تو پھر ہم اسی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے. اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو درمیان میں, تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں, جمہور کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو اب یہ تو ہمارا آج سمپل سا جو سبق ہے, امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے اوپر میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کو پریکٹس کے لیے, کہ جو آپ نے سبق ابھی سماعت کیا ہے اس کو آپ نے خبر کو تھوڑا سا ٹائم دے کر اس خبر کو وہاں سے بھی پڑھ لیں, اور یہ جو میں مثالیں عرض کر رہا ہوں یہ بھی اجراء کے طور پر لے لیں, پھر خود بھی ڈھونڈیں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مثال ہے قرآن پاک کے کہ کان اللہ غنیا حمیدا, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ, اس میں جلالت شریف تو ہو گیا نا اس کا اسم, اس کی تو ہم نے ابھی بات نہیں کرنی کیونکہ ہم ٹاپک جو پڑھ رہے ہیں خبر کے موضوع پر, ٹھیک ہے, کیونکہ منصوبات پڑھ رہے ہیں, خبر پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کم از کم اس کے اوپر اجرا کرنا ہے. زیادہ کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کا اپنے اوپر احسان ہوگا, اور بہتر ہے یہ بھی کہ آپ سارے جملوں کی ترکیبیں بھی کریں, کیونکہ یہی تو ترکیبیں ہوتی ہیں. جب ہمیں کانا کا پتہ چل گیا, خبر کا پتہ چل گیا, اسم کا پتہ چل گیا, اسی کو ہم نے جوڑ کر توڑ کر اکٹھا کر کے جوڑ کر, یہ ساری یہی تو ترکیب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اس کے اندر گروم آتا چلا جائے گا. تو بہرحال کان اللہ, یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. غنیا حمیدن, آپ نے چونکہ منصوبات پڑھ رہے ہیں تو یہ زبر زیر پیش کو بھی اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ کیوں ہے, اس طرح کرتے چلے جائیں گے. اس کے اوپر بھی آپ نے کرنا ہے کہ غنیا حمیدن ہے تو منصوب, تو یہ خبر کی کون سی قسم ایسا ہے کہ اس کو آپ وہاں پر پڑھ لیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا. پھر دوسری آیت سورہ ہود آیت نمبر 18 کے اندر ہے ولا یزالون مختلفین, ٹھیک ہے. اب یہ جو افعال ناقصہ کا سٹارٹنگ والا سبق تھا, پیج نمبر 73, صفحہ نمبر 73 پر جو مکتوب دینا کتاب ہے, وہاں پر افعال ناقصہ سارے لکھے ہوئے ہیں کون کون سے ہیں. تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا والا یزالون وہاں پر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, دیکھ لیجیے گا. تو اسی سے مطلب وہاں پر اسی طرح کا نہیں ہوگا, لیکن وہاں پر مفرد کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی سے پھر یہ افعال ناقصہ میں سے ہو جائے گا اس کا اسم, اور آگے مختلفین خبر, ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ وضاحت کر دی خود ہی, تو اس کو بھی آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے. اسی طرح مشہور آیت ہے سورۃ 3 کی آیت نمبر 8 الیس اللہ باحکم الحاکمین, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ خبر کون سی ہے, کس انداز میں ہے. تو اسی طرح تاللہ تفتأ تذکر یوسف, سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 85 میں ہے. اب تفتأ یہ آپ نے اتنا معروف نہیں ہے, لیکن اس کا وہاں پر موجود ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ صفحہ نمبر 73 پر آپ وہاں دیکھیں گے افعال ناقصہ ملیں گے, تو وہاں پر تفتأ کا مادہ بھی آپ کو مل جائے گا, ما فاتحہ شاید اس طرح. دوسرا یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتحری یوم الاثنین, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ خبر ہے تو کون سی خبر ہے, فعلیہ ہے تو فعلیہ میں کون سی پھر قسم بنے گی. لیس الخبر کالمعینۃ, یہ حدیث پاک ہے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ خبر ظرف ہے تو کس انداز میں ہے, یعنی ساری خود ہی آپ نے کرنی ہے, میں کچھ اشارہ دیا جا رہا ہوں. پھر حدیث پاک ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین, ٹھیک ہے. یہ آیت کے اندر بھی ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ خبر کس انداز کی ہے. اسی طرح آگے فرمایا کان اذا قادم من سفر بادأ بالمسجد, حدیث پاک ہے. اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, جملہ شرطیہ کے طور پر یہ خبر ہے. اسی طرح کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا, ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث پاک ہے. یہاں پر جملہ شرطیہ کے طور پر میں نے کچھ عرض کر دیا ہے. تو بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, ہو سکے تو ان کی ترکیبیں بھی خود کریں. آگے والی فصل ہے فصل اسم ان واخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. اب یہ نمبر 10 ہے منصوبات میں سے. تو اب منصوبات نمبر 10 ہے کیا, انا اور اس کے اخوات کا اسم منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی کے والے سے سبق ہے سمپل سا جو آپ نے سماعت کر لیا کہ انا اور اس کے اخوات کا اسم. اب اس کی تعریف کیا ہے, فرماتے ہیں هو المسند الیہ بعد دخولها. ہوا مطلب یہ جو انا کا اور اس کے اخوات کا اسم ہوتا ہے, یہ ان میں سے کسی کے داخل ہونے کے بعد مسند لے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مسند الیہ ہوتا ہے.
اب بالکل اس کے اوپر بھی وہی اعتراض بنا کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ زید قائم میں جب سمپل جملہ تھا، جملہ اسمیہ تھا، زید تو وہ پہلے ہی مبدا اور مسند علیہ تھا، اس کے داخل ہونے کے بعد مسند اس کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور اس کے اوپر کوئی گفتگو فی الحال نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں قرآن و حدیث سے، تو اس کو بھی آپ نے پریکٹس کے طور پر لینا ہے انشاءاللہ، تو آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ سورہ بروج آیت نمبر 12 ہے، ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اسم کی، کیونکہ ابھی ہم منصوبات میں جو پڑھ رہے ہیں تو ان کا اسم منصوبات میں سے ہوتا ہے، تو اب یہاں پر آپ نے کم از کم تو منصوبات کو علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری ترکیب کر لیں، اسم اور خبر اور دیگر جو اس کی چیزیں ہوں گی اندر چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن وگرنہ کم از کم حرف مشبہ بالفعل کو آپ پہچان لیں، اسم کو پہچان لیں، خبر کو پہچان لیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا، اب یہ آیت آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یہ سورہ نبأ آیت نمبر 40 میں ہے۔ اب یہاں پر یا لیتنی، ٹھیک ہے، لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ فعل میں سے ہے، اور اس میں نون وقایا ہو جائے گا اور یا ضمیر، اب یہ یا ضمیر جو ہے نا یہ اس کا ہوگا اسم۔ پھر آگے سورہ حج آیت نمبر 2 میں ہے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 42 ہے سورہ نمل کی، كَأَنَّهُ هُوَ، یہ ملکہ بلقیس یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہاں پر، تو ملکہ بلقیس کا جب وہ تخت لا کر اس کو رد و بدل کر دیا گیا، اس کی جانچ پڑتال کے لیے پورا زبردست ایک واقعہ ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے جب اس کے تخت کو تھوڑا سا ترمیم کر کے اس سے پوچھا گیا نا کہ کیا تمہارا کأنہ ہوا، یعنی اس نے آگے سے جواب دیا، یعنی جب اس سے پوچھا گیا نا کہ کیا تمہارا اس طرح کا تخت ہے، اس طرح کا کچھ سے سوال کیا گیا، اس نے کہا کہ کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کأنہ ہوا۔ پھر آگے حدیث مبارکہ ہے ان فی الصلاۃ لشغولا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے ان من البیان لسحرا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کی ترکیب کرنی ہے یا اسم اور اس کا خبر آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، یہ حدیث پاک ہے، اس میں کأن حرف مشبہ فعل ہے، کاف کا اس کا اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث پاک ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے لعل آ گیا۔ پھر آگے آخری میں حدیث پاک ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کے بعد اشد الناس آ گیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، پوری ترکیب جوڑ دیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔